الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال سبحانه وتعالى عز اسمه وجل شأنه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قابل احترام دوستو، 3-4 دن سے آپ حضرات نے سنا کہ اللہ جل شانہ کے نزدیک سچے اور پرہیزگار کون ہیں. آیت البر کی تفصیل میں آپ نے یہ بات سنی. قرآن پاک میں ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو. قرآن کریم کو اور اس کے اسلوب کو جاننے والے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ قرآن پاک میں صرف کسی چیز کو کرنے کا حکم ہی نہیں دیا جاتا، اپنانے کا حکم ہی نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کو اپنانے کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہے. چنانچہ حکم ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور آگے فرمایا اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ زندگی میں لانا ہے، اس کا طریقہ ہے سچے لوگوں کے ساتھ رہنا. حکم بھی ہے، طریقہ بھی ہے. ایک جگہ اور حکم ہے تقوی کا، حکم ہے ڈرنے کا. پھر آگے فرمایا گیا ان اللہ کان علیکم رقیبا. طریقہ ہے وہ ڈرنے کا. تو اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو. اب سچے کون ہیں وہ ہے مسئلہ. یہ جو 4 دن سے آپ حضرات نے سنا آیت کو، اس کے اخیر میں اللہ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے. اب جو شروع سے سن رہے ہیں ان کو تفصیل معلوم، بیچ میں آئے ان کو نہیں معلوم، اور جو شروع سے سن رہے ہیں ان کو معلوم تو ہے مگر محفوظ کتنوں کے پاس ہے وہ نہیں معلوم. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ حضرات نہ توجہ سے غور سے سبق سنا کریں کہ نہ صرف سنیں بلکہ محفوظ رہ جائے. یاد رہنا اس سے فائدہ ہوتا، یاد نہیں رہا تو فائدہ نہیں ہوتا. بنیان کے جیب میں پیسے رکھ لیے تھے. کون سے جیب میں؟ بنیان کی. پوچھنا اس بات سے پڑتا ہے کہ دونوں ٹائم ہماری گفتگو کے سونے کے ٹائم ہے. فجر کے بعد کا وقت بھی، فل نیند کی آمد کا، تراویح کے بعد کا وقت بھی تھکا ہارا سونے کا، اور یہی 2 ٹائم گفتگو کے میسر ہے. جاگنے کے ٹائم پہ تو دوسروں کے حصے میں چلے جائے، سونے کے ٹائم ہمارے حصے میں آ گیا. اب اس میں جگائے رکھنے کے واسطے سوال کرتے رہنا ضروری ہے. کہاں رکھے پیسے؟ بنیان کے جیب میں نہیں رکھتے تھے، ہمیشہ یہ سینے کے اوپر کے جیب میں رکھتے تھے، دائیں جیب میں رکھتے تھے، بائیں جیب میں رکھتے تھے. بنیان کے جیب میں نہیں رکھتے تھے. ذرا نوٹ بڑی تھی، گر جائیں گے بول کے ڈر سے بنیان کے جیب میں رکھ لیے.
اب پیسے ہیں بول کے یہ تو پکا معلوم ہے، اس کے نتیجے میں اب اس کے ذہن میں یہ ہے کہ پیسے میرے پاس ہیں، اب دکان کو چلے گیا، آرڈر دے دیا، تیل اتنا دے دو، گھی اتنا، چاول اتنا، آٹا اتنا، چائے کی پتی اتنی، شکر اتنی، سب تفصیل پوری، لمبا چوڑا بل بنائے، پیک کر کے سامنے لا کے بل دیا۔ تو اب پیسے دینے کے واسطے پھر پھونک کے دیکھیے، خالی ہے جیب، ایک دم ماتھا ٹھنکا، سیدھا جیب میں تیزی سے ہاتھ ڈالے، یہ جیب خالی، اور پریشانی بڑھ گئی تو بڑی تیزی سے یہ جیب میں ہاتھ ڈالے، وہ بھی خالی، پریشان ہو کے پسینہ آ گیا، شرمندہ ہو گیا دکان والے کے سامنے، کہنے لگا بھائی صاحب میں پیسے ہے سمجھ کے آیا تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، حالانکہ تھے میرے پاس پیسے، اگر آپ کچھ خیال مت کیجیے، یہ کیا کیسی جلند ہو، میں گھر کو جا کے پیسے لا کے لے کے جاتا۔ اب وہاں سے دکان سے واپس ہوئے، ایک ہی خیال سوارے، کہاں گئے پیسے؟ راستہ تمام ڈھونڈ لیتے آ رہے ہیں، بار بار جیب کی تلاشی لے رہے ہیں، گھر پہنچے تو گھر میں پہنچتے ہی پوچھ رہے ہیں پیسے تو نہیں گرے تھے میرے، تم لوگوں میں سے کوئی نکالا تو نہیں تھا؟ اتنے پیسے کہاں چلے گئے؟ تم لوگوں میں سے کوئی دیکھا کیا؟ پھر اتنے پیسے چلے گئے تو بیوی بھی ان کے دکھ میں، درد میں، پریشانی میں شریک ہو گئی کہ اتنے پیسے کیسا چلے گئے؟ بچے ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، بستروں کے نیچے، تکیوں کے نیچے، کھانے کے وقت وہی تذکرہ، پینے کے وقت وہی تذکرہ، اتنے پیسے دیے دکان جا کے، پورا دن یہی کیفیت میں گزرا۔ دوسرے دن لباس بدلنے کا وقت آیا تو کرتا اتارے، پیجامہ اتارے، بنیان اتارنے کا نمبر آیا تو وہ جو پکڑ کے بنیان اٹھائے تو تھوڑا تھوڑا سا یہاں کچھ لگا، یہ کیا ہے بول کے فوراً جیب میں ہاتھ ڈالے تو وہ پیسے ہیں جس کی تلاش 2 دن سے، یاد نہیں تھا، ہے نا؟ کتنی پریشانی، یاد رہتا تو پریشانی رہتی تھی، ایک سے بڑھ کے ایک بات سننے کو ملتی ہے، یاد نہیں رہتی، ساری پریشانی ہے۔ سچے کون ہیں، متقی کون ہیں؟ پروردگار عالم نے بتایا، 4 دن سے اس کا مذاکرہ چل رہا، ایمانیات کی لائن میں 7 اجزاء پر ایمان رکھنے والے، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ ضرورت مندوں پر خوب خرچ کرنے والے، نماز قائم کرنے والے۔ اب ایک تعداد ایسی بھی ہے جس کے پاس نماز ہی نہیں ہے اور اس کے پیچھے گروہ کا گروہ ہے، وہ کہتا ہے کہ نماز تو تم لوگ پڑھو، تم لوگ پہنچے ہوئے نہیں ہیں، ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں، نماز ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ ہمارے بڑے لوگ بولتے تھے پہنچے ہوئے ہیں آپ، ہم نہیں پہنچے ہوئے، مگر آپ کہاں پہنچے ہوئے ہیں وہ دیکھو، پہنچے ہوئے یقیناً ہیں مگر کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ ایمان کے بعد سب سے اہم ترین پروردگار کا حکم چھوڑنے والا کہاں پہنچا ہوا ہوتا ہے؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، اہل جنت جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو مجرمین سے پوچھیں گے، جو جہنم میں ہوں گے ان سے پوچھیں گے، پروردگار بیچ میں سے تھوڑا سا آڑ ہٹا کر ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع دیں گے تو اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم کو جہنم میں پہنچایا؟ تو ان کا سب سے پہلا جو جواب ہوگا وہ یہ ہوگا قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز ہی نہیں تھے۔ کہاں پہنچے ہوئے؟ سچے کون ہیں؟ ایمان والے۔ سچے کون ہیں؟ صدقہ خیرات والے۔ سچے کون ہیں؟ نماز قائم کرنے والے۔ جو لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں وہی لفظ پر اہمیت دینا، میں نماز پڑھنے والے نہیں بول رہا ہوں، نماز
ہاں یہ لفظ پر اہمیت دیجیے، سمجھیے اس کو. ظاہری باطنی پورے آداب کی رعایت کے ساتھ بپابندی بالاہتمام، رکوع سجدہ قاعدہ تعدیل ارکان تمام چیزوں کی رعایت کے ساتھ نماز کا ادا کرنا نماز قائم کرنا کہلاتا ہے. اقامو اقامت سے، اور اقامہ کے معنی آتے ہیں بالکل سیدھے کسی چیز کو کھڑا کرنا، پیڑ بننے رہنا، اس جیسا ادا کرنا چاہیے ویسا ادا کرنا. اس کے علاوہ عام صدقات و خیرات نافلہ کے علاوہ صدقات واجبہ زکوٰۃ دینے والے سچے اور متقی اور پرہیزگار. اور کون؟ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، عہدوں کو پورا کرنے والے، وعدوں کو پورا کرنے والے. سب سن رہے بھائی غور سے؟ کچھ لوگ مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں، کہے کے واسطے نہیں دیکھ رہے معلوم نہیں، دیکھنا منع ہے شاید. اصل میں دیکھنے سے نیند جاتی ہے. آواز پر کان ہو، بات سمجھنے پر دل ہو، سننے والا سنانے والے کو دیکھے تو ذرا نیند پر قابو پانے میں آسانی ہوتی. قاعدہ بتا رہے ہیں ہم آپ، بلکہ کوشش کرنا بالکل سامنے بیٹھنا. ہم لوگ تو جماعت میں مول صاحب کے سامنے بیٹھنے کے واسطے لڑ لیتے تھے، بالکل قریب میں جگہ مول صاحب کے میرے کو ملنا سب پہلے بھاگ رہے ہیں کتاب لے کے. اس واسطے کہ خالی کتاب سے ہی پڑھنا نہیں ہوتا، نگاہ سے بھی پڑھنا ہوتا ہے. مشہور ہے نا شعر، تو نے پی کتابوں سے میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت زاہد تیرے میرے پینے میں. توجہ سے سنے تو سنا تو میرے کو، نہیں تو بھی میں بھی تم سے کم تھکا ہوا نہیں ہوں. عہدوں کے پورا کرنے والے، صبر کرنے والے، مشقتوں کی ہر لائن میں، یہ لفظ بھی ذہن میں رکھ. کسی ایک چیز کو تو برداشت کر لیا، دوسری چیز برداشت نہیں کر رہے. کوئی دوسری چیز برداشت کر لیے، تیسری چیز برداشت نہیں کر رہے. نہیں. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، یہ ہے آیت میں. اس کو بیان کر کے پروردگار عالم نے فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ ہے سچے. کسی سچے کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھ لینا جا کے، کس کے ساتھ رہنا، کس کی صحبت میں رہنا، کس سے تعلق رکھنا. لوگ پوچھتے رہتے ہیں، یہ چیزیں دیکھ لینا جا کے. تو حکم ہے سچوں کے ساتھ رہو. سچے کون ہیں اس کا تذکرہ آپ نے ابھی سنا. ابھی جو آیت کریمہ آج کے سبق کے طور پر آپ کو سنائی گئی، اس میں حقیقی ایمان والے کون ہیں اس کا بیان ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے کچھ کام بتائے، ان کاموں کے بعد نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں سچے ایمان والے. اور ہم میں سے ہر شخص کو سچا ایمان والا بننا ضروری ہے. آج کل یہ تو کسی کو بول دینا بہت آسان ہے، تو کافر ہے، تو منافق ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے، یہ بول دینا بہت آسان ہے. اور بول کے یہ تاثر دینا بھی بہت آسان ہے کہ میں سچا پکا مومن ہوں. اپنے بولنے سے نہیں ہوتا. اللہ پاک کے کلام میں دیکھو، پروردگار عالم کسے بول رہے ہیں سچا ایمان والا، اور کسی کے بارے میں اس قسم کی کوئی بات بولنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. اصلاً تو ایمان آدمی کے قلب میں ہوتا ہے. قرآن پاک میں اس کی صراحت موجود ہے کہ ایمان دل میں ہوتا ہے. اور دل میں کیا ہے اللہ جانتے ہیں. جب وہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، کلمہ شہادت کا اقرار کرتا ہوں، 5 وقت کی نماز کی فرضیت کا قائل ہوں، حضور کو خاتم النبیین مانتا ہوں، آخرت کو برحق سمجھتا ہوں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں،
اور آپ کے بعد کسی بھی پیغمبر کی آمد کے نہیں ہونے کا پورا اعتقاد رکھتا ہوں، یہ سب کچھ بولنے کے باوجود ان کو کافر اور ان کو منافق بولنے والے آج بہت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اپنے کو فیصل بنا لیے، یہ جسے مومن بولیں گے پروردگار اسے مومن مان لیں گے، یہ جس کو منافق بول دیں گے پروردگار اسے منافق مان لیں گے۔ یہ اتھارٹی کسے حاصل ہے؟ وہاں کا تو معاملہ ایسا ہے، قیامت کے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش فرمائیں گے کہ مولا گناہگار اہل ایمان کو بھی جہنم سے نکال دیجیے۔ بہت سے تو جہنم میں جانے سے پہلے ہی سفارش سے ان کا کام بن جائے گا، کچھ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پھر سفارش فرمائیں گے، اب تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ جس میں تمہیں ایمان کی نشانی دیکھو نکال کے لاؤ۔ پیارے نبی علیہ السلام جائیں گے اور نکال کے لائیں گے، فرمائیں گے نکال لیے، بولے جی، جا کے پھر اور دیکھو کوئی ہے تو نکالو، پھر دیکھیں گے پھر نکالیں گے، کئی دفعہ ایسا ہوگا، فرمائیں گے کہ اچھا پھر جاؤ پھر دیکھو کوئی ہے کیا، کہیں گے یا اللہ اب تو کوئی سمجھ دکھائی نہیں دیتا۔ اس واسطے کہ ایمانی اعمال کے نتیجے میں خارج پر کچھ اثرات سے پہچان سکیں گے، جب وہ نہیں ہوں کوئی بھی نہیں ہے فرمائیں گے تو حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا تم لوگ نکال لیے، بولے جی اب کوئی نہیں دکھ رہا، کوئی بھی نہیں دکھ رہا، کہا کہ اچھا اب میری باری ہے۔ حق تعالیٰ پھر جن کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا اسے نکالیں گے۔ ایسا چھپا ہوا ہوتا ہے، اور ایسی چھپی ہوئی چیزوں کو ہم لوگ دھڑلے سے بولتے ہیں، فلانا ایسا فلانا ویسا فلانا ویسا۔ اللہ کے بندوں ڈرو اس قسم کی بات یہ ہے کہ بارگاہ الہی کی عظمت و کبریائی کھلی ہوئی نہیں ہے۔ آخرت کا جو مسئلہ ہے کس قدر گمبھیر ہے اس کا کوئی صحیح شعور نہیں ہے، اور وہاں کا معاملہ کتنا سخت ہوگا اس کا تذکرہ تو ابھی آپ نے فجر کی نماز کی دوسری رکعت میں سنا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، فرشتے بھی صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ یہ ہیبت کی کیفیت ہوگی۔ حدیث شریف میں بڑی صراحت سے آیا، کیسا عجیب غریب وہاں کا ماحول ہوگا۔ وہ کھلا ہوا نہیں ہے، نتیجے میں جس کو جو جی میں آیا بولتے جا رہے ہیں۔ مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے کہ بھئی کیسا کسی کے حق میں کوئی بولا جائے، سیدھی سی بات سناؤ قرآن کی سنت کی۔ چونکہ یہاں ہمارے پاس میں آنے والے ساتھیوں میں مسجدوں کے ائمہ ہیں، مدرسوں کے مدرسین ہیں، تراویح کے حفاظ ہیں، اپنے اپنے علاقے کے مولوی ہیں، اس لیے بات میں نے سنا دی کہ ان کو کام آ سکتی ہے۔ یہاں ایسے بھی ہیں جنہوں نے نورانی قاعدہ بھی نہیں پڑھا، اور یہاں ایسے بھی ہیں جو اسلامیات کی عربی بڑی بڑی کتابوں کے پڑھانے والے بھی ہیں۔ دونوں قسم کے لوگ، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، مختلف لوگ ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہے اس واسطے کہ سب کے ساتھ مل کے ہیں، اور ویسے ہی رہنا بھی ہے، ویسا ہی رہنا بھی ہے۔ اب کوئی نہ کوئی سنانا پڑتا ہے، بلکہ ذرا اس کو تھوڑا سا اوپر بٹھا دیتے تھے، صورت نہیں دکھی تو پریشان ہوتے لوگ، نیچے بیٹھے تو صورت نہیں دکھتے نا پریشان ہونا شروع ہو جاتے۔ تو صورت دکھنے کے واسطے کھڑے رہنا، کھڑے رہنے کے واسطے ذرا پاؤں میں کمر میں ذرا قوت رہنا۔ عمر چھوٹی ہے مگر ہم بہت عرصے سے بڑھاپے کے مزے لے رہے ہیں، ورنہ یہ لوگ اس کے سامنے بچے ہیں ہم لوگ، یہ لوگ بڑے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہوں، یہ تو ان لوگوں کی عنایت ہے، سمجھ لیجیے کہ صاحب وہ بیٹھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آ رہے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہیں، عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو کھڑے رہنے میں ذرا مشکل ہے، اس کے نتیجے میں کرسی پہ بیٹھے، مگر بیٹھے تو بڑوں کی تعلیم کے ساتھ بیٹھے۔
بڑوں کی ہدایت کے ساتھ بیٹھے۔ کیا تھی بڑوں کی ہدایت؟ دیکھو کوئی سامنے نیچے ہی بیٹھا ہوا رہا تو اس کو آنکھ میں بیٹھا ہوا سمجھو اور دیکھو۔ کہاں بیٹھا ہوا؟ آنکھ میں بیٹھا ہوا۔ اور آپ لوگ سب میری آنکھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کسی کو یقین نہیں آ رہا تو آ کے دیکھو آپ میری آنکھ میں ہیں یا نہیں ہے؟ آنکھ کا تارا بنائے ہوئے۔ بہت سو کے عمل بہت آگے کے ہیں ماشاءاللہ سے، انتظام کے خاطر، ورنہ عمومی حیثیت سے سب طالبین ہیں، سب کے سب سیکھنے والے ہیں، سب کو جدوجہد کرنی ہے، اور کوئی بھی مرحلہ آدمی کے واسطے ایسا نہیں ہے کہ اب اس کے بعد میں اب اس کے لیے کام ختم ہو گیا ہو۔ مرتے دم تک شیخ کو بھی مرید کو بھی لگے رہنا ہے۔ تو پڑھی گئی آیت میں سچے ایمان والے کون ہیں وہ بتایا گیا۔ ارشاد ہے انما المؤمنون، مومنین تو وہ لوگ ہیں، یہ ترجمہ انما المؤمنون کا ترجمہ مومنین تو یہ لوگ ہیں۔ انما المؤمنون الذین، ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جو آگے جو بیان کیا جائے گا۔ اور یہ تو کہاں بولتے ہیں معلوم؟ اپنی اردو میں، اپنی اردو میں لفظ تو کا استعمال حصر کے واسطے آتا ہے۔ کسی استاد کے 25 شاگرد ہوں، 23 شاگرد غیر حاضریاں کرنے والے، ہوم ورک نہیں کرنے والے، اسکول میں آ کے ستانے والے، بچوں سے لڑنے والے، روزانہ درد سر بننے والے، اور 2 بچے پابندی سے آنے والے، محنت سے پڑھنے والے، ہوم ورک روز کرنے والے، ادب و احترام کرنے والے، مدرسے کا نام روشن کرنے والے، استاذ کی ناک رکھنے والے، 2 ایسے۔ اب وہ استاذ سے جا کے پوچھو تمہارے شاگرد کون ہیں؟ کیا بولتا؟ میرے شاگرد تو بس فلاں فلاں ہیں، 2 کو بولتا ہوں، حالانکہ پڑھے کتنے اس کے پاس 25، مگر بولتا کتنوں کو؟ 2 کو۔ بولے بس میرے شاگرد اگر ہیں تو بس یہ دونوں ہیں۔ دیکھو یہ جو تو کہاں استعمال کرتے سمجھ میں آ رہا؟ انما ویسے مفہوم کے واسطے آتا عربی میں، کیونکہ بہت سارے لوگ عربی نہیں جاننے والے ہیں تو وہ گرامر کا جو مفہوم ہے وہ بھی سمجھانے کے واسطے کبھی کبھی استعمال کرنا پڑتا اس کو بولتے حاصل۔ مومنین تو یہ لوگ ہیں، یعنی اصل ایمان والے بولے تو بس یہ لوگ ہیں۔ اب اس کے بعد ان کی تفصیل ہے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، 1، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، 2، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، 3، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، 4، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، 5۔ اس کے بعد فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں سچے ایمان والے۔ ان کو کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ان کو 3 انعام ملیں گے، لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ 5 صفات، 3 انعامات، سچے ایمان کا سرٹیفکیٹ۔ سورہ انفال کے بالکل ابتدا میں آیات ہیں، 9ویں پارے میں، یاد رکھ لینا ایسی چھوٹی چھوٹی آیات جس میں پورا خلاصہ آ گیا ہے تعلیمات کا۔ مگر اب ہم جو بولے گن کے 1 2 3 4 5 وہ عربی کے جو الفاظ تھے وہی بولے۔ اب جو مولویاں ہیں ان کو تو بہرحال یاد ہے، لیکن جو مولوی نہیں ہیں ان کو اس کا ترجمہ کرنا پڑے گا تو سمجھ میں آئیں گا۔ اللہ کا ذکر آئے تو دل لرز اٹھے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم،
اللہ کا ذکر آتے ہی اللہ کی بات ایک دم آدمی چوکنا ہو جاتا، اس کا دل ایک دم متاثر ہو جاتا، اور کچھ آگے کہنے سے جرت نہیں کر سکتا. کہتے ہیں بس اگر یہ انکرام اور مولا ہے تو بس ختم کر. یہ اتنی عظمت ہونا پروردگار کے دل میں. حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے موقع پر یہ خبر سننے کو تیار نہیں تھے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی. یہ سننے کو تیار نہیں تھے، اور یہ غلبہ ہو گیا اس کا اس قدر کہ یوں ارشاد فرمانے لگے کہ جو یہ کہے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو گئی، میں اس کی گردن اڑا دوں گا. یہ کیفیت ہو گئی. اب ان کو سنبھالنا کون اور سنبھالنا کیسے؟ اچھے ان کے مقابلے میں ہمت نہیں کر سکتے تھے کچھ بعض مقامات پر، بعض احوال میں. لیکن جہاں تک دین کا معاملہ ہے، دین کے معاملے میں تو عورت بھی بھرے مجمع میں کھڑے رہ کر حضرت عمر کو ٹوکتی تھی کہ آپ کی یہ تقریر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی اجازت کے منافی ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ مہر زیادہ مت باندھو. ایک بوڑھی عورت کھڑی ہو گئی، اس نے کہا کہ قرآن پاک میں تو اس کی صراحت موجود ہے کہ تم نے کتنا ہی مہر کیوں نہ طے کیا ہو اسے دے دو. اسلام نے تو متعین نہیں کیا کسی مقدار کو، آپ طے کو اس سلسلے میں زیادہ تاکید کرنا ہے. عورت کہہ رہی ہے بول گئی. لیکن ان کے مزاج کے اعتبار سے عام طور پر لوگ خاص طور سے ایسی حالت میں ان کو کچھ بولنا بتانا یہ حرکت و ناقص کا کام نہیں تھا. شخصیت بھی غیر معمولی ہونی تھی، تدبیر بھی غیر معمولی کرنی تھی. اور سے سن رہے ہیں یا دعا کر لو؟ اور سے سنو تو ٹھیک ہے، نہیں تو بھائی دعا کر کے آپ بھی آرام کرو، میں بھی کرتا ہوں. یہ دیکھو جوانی میں ٹیکا لے کے بیٹھ گیا ہمارا. ان میں کی اکثریت اصل میں ہماری شاگردوں کی ہے، اس واسطے ذرا میں چلا لیتا ہوں تھوڑا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی ایک وہ واحد شخص تھے جو ایسے موقع پر حضرت عمر پر قابو پا سکتے تھے. چنانچہ ان کو معلوم ہوا کہ عمر پر یہ کیفیت طاری ہے. اب ان کو قابو میں لانا رہے تو کیا کرنا، کیسا کرنا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کے کسی قدر قریب پہنچے، اور قریب پہنچنے کے بعد میں قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. یہ آیت پڑھی جس میں اشارہ ہے اس بات کا کہ اس مرحلے سے تو بہرحال آپ کو گزرنا ہے. لکھا ہے کتابوں میں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے، آیت سننے کے بعد میں اپنے آپ پر کو سہارا نہیں دے سکے، نیچے دھڑام سے گر گئے. اللہ کی بات سامنے آنے کے بعد قصہ ختم. یہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر آ جائے، جب اللہ کا تذکرہ آ جائے دل لرز اٹھے. دوسری صفت کیا ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب لوگوں کے سامنے اللہ کی باتیں، اللہ کی آیات سنائی جائیں تو ان کے ایمان میں، کیفیت ایمان میں زیادتی ہو. اور ہوتا ہے یہ، جتنی دین کی باتیں سنو ایمان ذرا تازہ، ذرا قوی اور ذرا بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. تین چیزیں ہو گئی. یہ تینوں چیزوں کا تعلق اندر سے ہے. عظمت دل میں ہوگی، ایمان دل میں ہوگا، توکل دل میں ہوگا. اندرون کی ہے یہ تین صفات. الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، یہ باہر کا جسمانی عمل ہے.
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ باہر کا مالی عمل ہے. جسم ان کی مرضی کے آگے جھکتا ہے، مال ان کی مرضی کے مطابق صرف ہوتا ہے، قلب میں توکل ہوتا ہے، اللہ کی عظمت ہوتی ہے، اللہ پر ایمان ہوتا ہے. جن میں یہ صفات ہوں، اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہے سچے ایمان والے. کیا ملے گا ان کو؟ کہ لہم درجات عند ربہم، ان کو درجات ملیں گے پروردگار کے پاس. ہر آدمی کو خواہش ہے پوزیشن ہونا، بڑا بننا بڑا بننا بڑا بننا. یہاں بڑا بننا چھوڑ دو، پھر اللہ میں وہاں خوب بڑا بنائیں گے. اور یہ سلوک کی لائن میں، تصوف کی لائن میں، یا مشائخ کے پاس جو بھی بڑا بننا چاہ رہا انہیں آنا ہی نہیں. جو بڑا بننا چاہ رہا اس کو آنے کی ہی ضرورت نہیں. جو چھوٹا بننا چاہے وہ آئے، جو مٹنا چاہے وہ آئے، جو فنا ہونا چاہے وہ آئے. بڑا بننا نہیں، خود کو کھونا کمال ہے میرا. ان کو پانا وصال ہے میرا. اپنے کو کھونا چاہیے. راستہ اپنے آپ کو مٹانے کا راستہ ہے، بڑا بننے کا نہیں. ایک بڑے بزرگ کے پاس ایک بہت بڑے عالم دین آئے، زبردست کتابوں کے مصنف، لاکھوں کے مجمع کو خطاب کرنے میں یکتا، عرب و عجم کے علماء، جن کے علم کے قائل، جن کی سیرت کی کتاب دنیا بھر میں مشہور. ایسے عظیم الشان عالم دین ایک بزرگ کے پاس میں آئے، 2-3 دن رہے، اور پھر جب جانے لگے تو کہا کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دیجئے. تو شیخ نے فرمایا آپ خود بڑے عالم ہیں، آپ کو میں کیا نصیحت کروں؟ آپ فرما رہے ہیں تو کہتا ہوں کہ یہ راستہ اپنے آپ کو مٹانے کا راستہ ہے. بس رونا دھونا شروع کر دیا. اب یہاں بڑا بننے کے وقت سے آنے کے چکر میں ہیں کچھ لوگ. یہ راستہ بڑے بننے کا نہیں ہے. اپنی حقیقت سمجھ میں آئیں گے تو بڑے بننے کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے. کیا ملے گا ان کو؟ کہتے ہیں کہ صاحب درجات ملیں گے. اور کیا ملے گا؟ کہتے ہیں مغفرت ملے گی. لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ، مغفرت ملے گی، بخشش. ورزق کریم، عزت کی روزی. بتائیے اور کیا چاہیے؟ کوتاہیاں معاف ہو جائیں، عزت کی روزی مل جائے، پوزیشن اونچی ہو جائے. بتائیے اور کیا چاہیے؟ مگر ان صفات پہ ملے گی. اب ایک نقطہ سن کر جو بزرگوں نے لکھا ہے تفسیر میں، آپ حضرات کو چھٹی دی جا رہی ہے. چھٹی بولتے ہی پہلے بچے خوش ہوتے تھے. اب جو ہے یہ A to Z سب کے چہروں پر بشاشت آ جا رہی، چھٹی کا نام لیتے. کیا لکھا ہے علماء نے؟ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو اس میں 3 قسم کی صفات کا ذکر ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ 3 قسم کے اعمال کا ذکر ہے. ان 3 چیزوں میں سے پہلی 3 جزو اندرون سے متعلق ہیں، دوسرا جزو جسم سے متعلق ہے، تیسرا جزو مال سے متعلق ہے. اور اسی ترتیب سے اللہ نے بتایا. پہلے اندرون کی صفات بتائیں، اس کے بعد نماز بتائی، اس کے بعد انفاق بتایا، اس ترتیب سے بتایا. اب جب انعام کا ذکر آیا تو پہلے درجات کا ذکر کیا، اس کے بعد مغفرت کا ذکر کیا، اس کے بعد رزق کریم کا ذکر کیا. اس ترتیب کو پیش نظر رکھ کر علماء نے یہ بات بتائی، جس کا اندرون بنے گا اس کو درجات ملیں گے، جس کا جسم کا استعمال صحیح ہوگا اسے مغفرت ملے گی،
اور جس کے مال کا استعمال درست ہوگا اس کو عزت کی روزی ملے گی. یہ ایک آیت کریمہ تھی. آیت کریمہ کا وہ حصہ تھا جو 2-3 آیات کا جس میں سچے ایمان والوں کا تذکرہ ہے. اس سے پہلے والی آیت میں سچے کون ہیں، متقی کون ہے، اس کا ذکر تھا. اس آیت میں حقیقی ایمان والے کون ہیں اس کا ذکر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت میں اس آیت میں جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں ان کی صفات بیان فرمائی گئی ہیں. سچا اور اچھا کون ہے، یہ دونوں آیات کو پیش نظر رکھ کر آپ تمام اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں کو مجموعی حیثیت سے داخل کرنے کا اہتمام کیجیے. کوئی ایک آدھ چیز پکڑ لے کے بس اتنے ہی کافی ہے، یہ مت سمجھ. اور اگر ایسا ہی ہے کہ ایک آدھ چیز پر آپ بس کر سکتے ہو تو ایسا کرو کہ وہ پورا گھر بنانے کے بجائے ایک دروازہ پکڑ لے کے بیٹھ جاؤ. گھر ہونا بولے تو کوئی صاحب دروازہ دے دیے، مطمئن ہو جاتے. گاڑی ہونا بولے کوئی صاحب بولے تو ان کو لا کے ایک ساتھ ٹائر دے دیے، مطمئن ہو جاتے. مطمئن نہیں ہوتے کہ خالی ٹائر کیا کروں، خالی دروازہ کیا کروں، خالی کھڑکی کیا کروں. گھر تو پورے چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، گاڑی تو پورے پیسوں کے مجموعے کا نام ہے، دین یہ پورے احکام کے مجموعے کا نام ہے. اب اپن ایک ایک چیز پکڑ لے کے بیٹھے ہوئے، اور پکڑ لے کے بیٹھے ہوئے بھی ہیں تو ایسا بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس میں صحیح ہوں باقی سب غلط. یہ نقص ختم ہونا چاہیے. اب تعالیٰ اپنے کرم سے صحیح علم و عمل کی سب کو توفیق دے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو ایمان حقیقی عطا فرما دے. اپنے سچے بندوں میں ہمیں محض اپنے کرم سے شامل فرما دے. مولا تقوی پرہیزگاری کی صفت عطا فرما دے. متقین کے زمروں میں اپنے کرم سے شامل فرما دے. الہ العالمین بخشش مغفرت عطا فرما دے. عزت کی روزی نصیب فرما دے. اے اللہ اپنے کرم سے اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دے. اے کریم آقا معاملات کو بہتر کرنے والے بنا دے. اخلاق کو بہتر بنانے والے بنا دے. عبادات کا خوب اہتمام کرنے والا بنا دے. اے اللہ مال کی محبت دل سے نکال دے اور آپ کے دیے ہوئے مال کو آپ کی مرضی کے مطابق پوری فراخ دلی سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے الہ العالمین ایمانی صفات سے آراستہ کر دے. جب تک زندگی ہو اسلام پر جینا نصیب فرما. جب اس دنیا سے گزرنے کا وقت آئے تو ایمان پر موت نصیب فرما. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. صلی وسلم مبارک علی سید المرسلین الحمد للہ رب العالمین. دل صاحب سے بولیے کہ کے بعد تلاوت احوال بزرگوں کے بعد جو دوست موجود ہیں تعلیمات کا کئی حصہ سنا کے دعا کرنا. عبدالودود صاحب گزار ابھی ذکر کر دیا وقت ہو گیا. رمضان ہو گیا اشراق کا وقت ہو گیا. نماز رکنا ہی پڑے گا نا، اشراق پڑھانا ہے. آپ گھر میں چلے جاتے